الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء محترم مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا۔ جتنے دنیا کے اندر جانور ہے ان سب میں انسان کو اشرف بنایا۔ بعض جانور ایسے ہیں جو طاقت میں ہم سے بھی بڑے ہوئے ہیں اور ظاہری جسم کے اعتبار سے بھی ہم سے بھی بڑے ہوئے ہیں، طاقت بھی ان کا زیادہ ہے اور ظاہری جسم کے اعتبار سے بھی ہم سے زیادہ ہے اور ہم سے زیادہ بھی کھاتے ہیں وہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مکرم بنایا ان سب جنتولوں میں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم کے بیٹے کو ہم نے عزت دی ہے، ہم نے اس کو عزت والا بنایا ہے، مکرم بنایا ہے، باعزت بنایا ہے۔ تو انسان کی قدر اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو علم کی دولت سے نوازا ہے۔ انسان کے اندر علم ہے، صحیح اور غلط چیزوں کو پہچانتا ہے اور اپنے مالک کو بھی پہچانتا ہے۔ تو اسی لیے انسان کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کا ویلیو اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے، اور اس میں مردوں سے بھی زیادہ عورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا میں سب سے بہترین چیز، جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہے ان میں سب سے بہترین چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نیک عورت ہے۔ دنیا کی بنائی ہوئی ساری چیزوں میں
سب سے بہترین چیز عورت ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کے مقام کو کتنا اونچا کیا ہے اللہ کے نبی نے۔ عورت کو سب سے بہترین چیز فرما رہے ہیں، اور عورت کو حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تو مٹی سے تیار کیا گیا، اپنے ہاتھ سے اللہ نے بنایا، خلقتہ بیدی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے، دوسرے مخلوقات کو ہو جا کن فیکن، ہو جا بولے تو ہو گئے، لیکن انسان کو اللہ نے خاص اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، یعنی اسٹیچو بنایا۔ پہلے اسٹیچو بنانے کے بعد اس میں روح ڈالی گئی باڈی بنانے کے بعد، لیکن عورت کی تخلیق ایسا نہیں ہوئی، بلکہ جب آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد آدم علیہ السلام سو گئے تھے تو اس وقت انہی کے بائیں پسلی سے عورت کو بنایا گیا۔ تو جب آدم علیہ السلام جاگے، اٹھے، بیدار ہوئے نیند سے، تو ان کے پاس ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، بہت ہی حسین۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا ہے، بہت ہی حسین عورت۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سب سے حسین تھے، ویسے عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا۔ تو حضرت حوا کو جو بنایا گیا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر جاگنے کے بعد دیکھے کہ عورت پردے میں ہے، کپڑوں میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے لیے بنایا ہے اور آپ ہی کے جسم سے بنایا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، اس واقعے سے عورت یعنی جب بنی ہے تو پردے کے ساتھ بنی ہے۔ ایسا بھی کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ، جیسے آدم علیہ السلام کی باڈی کو تیار کیا گیا ہے مٹی سے، باڈی بنانے کے بعد روح ڈالا گیا، ایسا کر سکتے تھے، لیکن ویسا نہیں کرے، بلکہ ڈائریکٹ جو ہے پردے میں جو ہے جب بنائے تو اس کے ساتھ پردہ ہے، یعنی اسٹیچو بنا کر پھر روح اس کے اندر ڈال سکتے تھے، لیکن ایسا کرنے میں کیا ہے، بے پردگی ہے۔ ایسا کرنے میں بے پردگی ہے، اور اللہ کو پسند نہیں ہے کہ جو ہے عورت بے پردے میں رہے، عورت کا بناؤ سنگار دوسروں کو دکھے، عورت دوسروں کے سامنے ظاہر ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو آپ کی تخلیق ہوئی ہے تو پردے کے ساتھ ہوئی ہے، آپ کو پردے میں رہنا چاہیے۔ جتنا آپ پردے میں رہیں گے آپ کی عزت اتنا اللہ کے پاس بڑھے گی، جتنا ہم بے پردہ ہوں گے اتنا اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو جائے گی، اللہ کے پاس ہمارا ویلیو نہیں ہوگا۔ تو ہماری بناوٹ جو ہوئی ہے پردے کے ساتھ ہوئی ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیا ہے کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وکل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔
یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے عورتوں تم اپنے سینوں پر کپڑا لٹکا لیا کرے، اپنے حسن کو چھپایا کرے۔ تو اور جتنی قیمتی چیزیں ہیں آپ غور کریں، اللہ نے ان کو پردے میں رکھا ہے۔ مثال کے طور پر فروٹس ہے، فروٹس موز ہے، انار ہے، اور سیب ہے، اور جتنے بھی فروٹس ہمیں کھاتے ہیں ان کے اوپر اللہ نے چھلکا چڑھایا ہے، پردہ چڑھایا ہے۔ تو قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے، جیسے کہ آپ لوگ خود چھپاتے ہو۔ سونا ہے، اس کو کتنا حفاظت سے رکھا جاتا ہے، کتنا محفوظ جگہ اس کو رکھا جاتا ہے۔ ایک الماری، پھر الماری میں بھی خاص اس کی جگہ الگ ہوتی ہے، اس کا لاک الگ ہوتا ہے، اور اس لاکر کے علاوہ وہ ایک اس کا باکس الگ ہوتا ہے، پھر اندر کا اوپر کا باکس الگ، پھر اندر کا باکس الگ، پھر اندر بہت ہی اندر اس کو رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ سونے کو کہاں پڑے وہاں پھینکتے نہیں، اسے کہاں بولے وہاں رکھتے نہیں، کیسے پڑے ویسے چھوڑتے نہیں اسے۔ کیوں؟ وہ قیمتی چیز ہے، وہ کیسے بولے ویسے رکھنے کی چیز نہیں ہے، کیسے پڑے ویسے رہنے کی چیز نہیں ہے۔ اس کو بہت جتن سے، بہت ہی چھپا کے رکھا جاتا ہے قیمتی چیز کو۔ تو سونا قیمتی ہے، قیمتی چیز ہے۔ تو جب سونے کو اتنا حفاظت کیا جاتا ہے تو سونا پہننے والے کتنے قیمتی ہوں گے، کیونکہ سونا چاندی عورت کے لیے جائز ہے، چاہے وہ جتنا بھی پہن لے، مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ کے لیے جتنا چاہے جائز ہے، لیکن زکوٰۃ دینا شرط ہے اس کے ساتھ۔ آپ کے پاس جتنا بھی سونا ہو اس کا زکوٰۃ آپ ادا کریں گے تو آپ کو پہننا جائز ہے۔ تو جب سونا جو عورتیں استعمال کرتی ہے تو اس کو چھپایا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو استعمال کر رہی ہے سونا پہننے والی وہ کتنی قیمتی ہے، وہ اور اس سے بھی زیادہ جو ہے چھپانے کی ضرورت ہے ان کو۔ تو اللہ نے خاص کر عورتوں کو ان کی عزت کی حفاظت کے لیے، ان کی حیا کی حفاظت کے لیے، اور ان کا اکرام جو ہے اللہ نے پردے میں رکھا ہے۔ تو جتنا ہم پردے میں رہیں گی اتنا اللہ کو پسند ہے۔ ہم لوگ جو ہے ازواج مطہرات کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بار بار سنتے ہیں ہم، وہ کیسی پردہ کرتی تھی۔ حضرت علی کو وصیت کیا کہ جب میں گزر جاؤں تو میرا جنازہ رات میں اٹھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں میرے اوپر کسی مرد کی نظر نہیں پڑی، میں یہ نہیں چاہتی کہ جو ہے گزرنے کے بعد میرے باڈی پر یا میرے کپڑوں پر کسی مرد کی نگاہ پڑے، اس لیے رات میں اٹھانا میرا جنازہ۔ کتنا احتیاط! تو اور جب شروع میں پردے کا حکم نازل ہوا تو عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی۔ وہ نماز کو آتے تھے، مسجد کو جاتے تھے، تو رات میں
عشاء کے وقت، رات کے وقت تو پردے کا حکم نازل ہوا. کچھ لوگوں کو معلوم ہوا، کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہوا. لیکن عورتیں صبح فجر میں گئی تو کچھ عورتوں نے اپنے آپ کو پیک کر کے آیا ہے، اپنے آپ کو ڈھانپ کے آیا ہے، پردے کے ساتھ آیا ہے، اور کچھ عورتیں بے پردہ آئی ہے. تو انہوں نے پوچھا کیا ہے، روز کے جیسا نہیں ہے. تو بتایا گیا کہ رات میں پردے کا حکم نازل ہوا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے، ہم کو معلوم ہوا اس لیے ہم پردہ کر رہی ہے. تو اس میں سے ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچے کو بھیج کے پردہ منگاتی ہے، دوپٹہ منگاتی ہے، گھر سے کپڑا منگاتی ہے، چنی منگاتی ہے. تو کسی نے کہا کہ ابھی کیا حرج ہے اس میں، ابھی تو تمہارے کو معلوم ہوا ہے، ابھی منگا کے پہن کو جانے کیا ضرورت ہے، گھر میں جا کے پہن لیتی، ابھی سے پہننے کیا ضرورت ہے آپ کو، ابھی سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی تو معلوم ہوا ہے آپ کو. ایسے ہی چلے جاتی گھر کو، جا کے جب دوسری نماز کو آتے تو پردے کے ساتھ آتی. کسی نے ان کو کہا، لیکن وہ صحابیہ نے کہا کہ اللہ کا حکم نازل ہو پردے کا، اور میں ایک قدم بغیر اللہ کی نافرمانی کر کے ایک قدم بھی میں باہر نہیں رکھ سکتی. میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ اللہ نے پردے کا حکم دیا ہو اور میں بغیر پردے کے ایک قدم آگے رکھوں. تو ایسی صحابیات رضی اللہ عنہن شریعت کے اوپر عمل کرتی تھی، اللہ کے حکموں کو نہیں توڑتے تھے، وہ اللہ کے نبی کے طریقوں کو نہیں چھوڑتے تھے، اسلام کے احکامات کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، ان کے اوپر عمل کرنے کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے تھے. لیکن آج ہم فیشن کو ترجیح دیتے ہیں. یہ چیزیں آج ہم سے رخصت ہو رہی، اور خاص کر اس میں فلموں کا، ڈراموں کا دخل ہے. یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں، عورتوں کے اندر حیا ختم ہو گئی ہے، پردہ ختم ہو گیا ہے، اور فیشن آ گیا ہے، ماڈرن آ گیا ہے. تو یہ اس لیے آیا ہے کہ آج ہمارے سامنے نبی کی گھر والیوں کا زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے. ہم کو کوئی پڑھ کے سنانے والا نہیں ہے، ہم پڑھنے تیار نہیں ہیں، کوئی بتانے والا نہیں ہے ان کے بارے میں، ان کی کیسی زندگیاں تھی، وہ کیسے زندگی گزارتے تھے. وہ زندگی آج ہمارے سامنے نہیں ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں، شام اٹھتے ہیں، ٹی وی، ڈرامہ، سیریل، سینما، ان کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہماری لائف بھی ایسی ہی ہونا چاہیے. حالانکہ وہ کوئی لائف نہیں ہے ان کا، سب جو ہے ڈرامہ ہے. وہ شوہر کون کی رہتا، کس کے ساتھ کی رہتی، انہیں کیا گیا کی دکھاتی، کیا گیا کی بولتے، اس کا اصل شوہر کون کی رہتا، انہیں کس کے ساتھ کی نٹانا کرتے رہتی. سب آرٹیفیشیل ہے، ان کا رونا آرٹیفیشیل، ان کا جینا آرٹیفیشیل، ان کے گھر بھی آرٹیفیشیل. ان کے سنتم گھر نہیں ہے، وہ جو ڈرامہ میں دکھائے جاتے ہیں گھر، وہ ان کے حقیقی گھر نہیں ہے، وہ کرائے کے گھر ہے. دکھایا جاتا ہے، ٹیبل بچھایا جاتا ہے، اور جو ہے ڈائریکٹ کھانا دکھاتے ہیں. اور حالانکہ پکوان کہاں ہے، پکوان وہ جو ہے عورت اس میں ترکاری کاٹتی ہو، برتن دھوتی ہو، اور جو ہے کپڑے دھوتی ہو. آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ سیریل میں دکھاتے ہیں، سنیما میں دکھاتے ہیں؟ نہیں دکھاتے ہو. اب عورتیں بھی ویسے ہی تیار ہو رہی ہے، وہ دیکھ کر کپڑا دھونے کے لیے ان کو بوجھ دکھتا ہے.
اور جو ہے کھانا پکانے کے لیے بوجھ دکھتا ہے، اور مردوں کو فورس کرتی ہے کھانا پکاؤ گے تو باہر سے لاؤ جی، باہر سے لاؤ. کیوں؟ وہاں پکانا نہیں دکھایا جاتا، ڈائریکٹ کھانا دکھایا جاتا ہے ٹیبل کے اوپر. تو ہمارا لائف بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. وہاں گھر عالیشان دکھایا جاتا ہے، یہاں وہ گھر دیکھنے کے بعد ان کو ناشکری پیدا ہوتی ہے. اوہو ایسا گھر ہونا چاہیے مجھے، وہاں جو ماڈل دکھ رہا ہے ویسے گھر چاہیے. اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر ناشکری پیدا ہوتی، ناشکری کا جذبہ پیدا ہوتا. شوہر نے جو گھر دیا ہے وہ گھر ہم کو نچتا نہیں. کیوں؟ ہم ڈرامہ میں گھر دیکھ رہے ہیں، وہ گھر کرائے کا گھر، کس کا کی گھر انہوں خالی جو ہے ڈرامہ کرنے کے واسطے لیے. لیکن ہمیں کیا ہے، وہ اس کو حقیقت سمجھ کر ویسے گھرا ہونا. وہ ڈریس بھی ان کا کرائے کا ہے. جو ڈرامہ میں عورتیں ڈریس پہنتی ہے وہ بھی کرائے کی ہے. ان کا ہنسنا بھی کرائے کا ہے، ان کا رونا بھی کرائے کا ہے. سب ڈرامہ ہے، پیسے کے لیے کرتے ہیں وہ. لیکن ہم اس کو اسکرین پر دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا لائف بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اس میں ہماری نجات ہے، ہماری عزت بڑھے گی، ہمارا گریڈ بڑھے گا. یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہماری عزت کیا ہے؟ اللہ کا حکم ماننے میں ہے. ہماری عزت کیا ہے؟ پردے میں ہے. پردے میں رہنے سے جو عزت ملتی ہے وہ بے حیا بننے میں اور بناؤ سنگار کر کے اٹریکٹ مردوں کو کرنے میں وہ عزت نہیں ہے جو پردے میں ہے. جیسا کہ ابھی حال میں ہم لوگوں نے وہ بچی کا نام کیا ہے جی، حجاب گرل، پردہ کا وہ جو ہے پردے حجاب کا مسئلہ اٹھا تو ساری دنیا میں وہ بچی فیمس ہو گئی. اس کو حجاب اتارنا چاہتے تھے، اس کا مکھنا چنی نکالنا چاہتے تھے. دشمن جو ہے ڈرائے بچی کو، لیکن وہ بچی ڈری نہیں. وہ بچی اللہ کے حکم کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی. تو ساری دنیا میں اللہ نے اس کو اتنا مقام دیا. اس بچی کو، بنگلور کی بچی، نام یاد نہیں آ رہا، آپ لوگ معلوم ہے. ہاں، تو اس بچی کو وہ عزت ملی ہے جو ایک ناچنے والے کو بھی نہیں ملی. ایک جسم دکھانے والی کو اور اپنے پورا باڈی دکھانے والے کو، ناچنے والی کو وہ عزت نہیں ملی جو ایک پردے والے کو ملی ہے. تو کیا ایسا تصور ہو سکتا ہے؟ آج لوگ جو ہے پردے میں رہنے کو کیا کہ وہ کیا پرانا ہو پردہ کئی تو کرنا، کئی چنی ڈالنا، کیا بری ہو گئی کیا تو ابھی کئی ڈالتی تو ابھی جوانی چھنا پھر پردے دے کئی کو. تو اس طرح کی باتیں یہ سب جو ہے مسلمان کرتی ہے. حالانکہ بالغ ہو جائے، عورت بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر پردہ کرنا لازم ہے، فرض ہے. ہم نے سنا ہے، بارہا آپ بھی بیان میں سنے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ صحابہ میں سے کسی کو نہیں معلوم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر گئے، حضرت فاطمہ سے معلوم کرے کہ اللہ کے نبی ایسا پوچھے، جواب معلوم ہے، آنسر. تو
انہوں نے بتایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو جسے کوئی مرد نہ دیکھے، جسے کوئی مرد نہ دیکھے اور وہ کسی مرد کو نہ دیکھے، جس پر کسی مرد کی نگاہ نہ پڑے اور اس کی نگاہ کسی مرد پر نہ پڑے، وہ سب سے بہترین عورت۔ تو چھپانے میں عزت ہے، بے پردگی میں بے عزتی ہے، اور قیامت میں بھی پکڑ کا ذریعہ ہوگی۔ اور حدیث میں بھی کثرت سے آیا کہ عورتیں جہنم میں کثرت سے جائیں گی۔ پوچھا گیا کیوں؟ دو وجہ سے، ایک شوہر کی نافرمانی کرتی، شوہر کی نافرمانی، ناشکری، کتنا لاکھوں دے، کتنا کپڑے دو، زیور دو، ان کا ہر ڈیمانڈ پورا کرو، گھر بنا سب کرے تو بھی تمہارے سے نکاح کرے جب سے کیا بھی دکھانے میں، تمہارے گھر کو ویسٹ تمہارے ساتھ، کتنا شوہر کتنا ہی جو ہے خون پسینہ ایک کیوں نہ کرتا ہو، کتنا ہی جو ہے اس کے ڈیمانڈس پورا کیوں نہ کرتا ہو، لیکن عورت لعنت کرتی ہے، عورت شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ تو ایسا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو آپ دیکھیں، اللہ کے نبی کا گھر کیسا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، سجدہ کرنا چاہتے ہیں، جگہ نہیں ہے۔ جب سجدہ کرنے لگتے ہیں تو پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں بیوی کے، انہوں پیروں کو ہٹا لیتے، اس کے بعد سجدہ کرتے، پھر سجدے سے اٹھتے، پھر وہ پیر پھیلاتے، کیونکہ ہمارے جیسے سجدے نہیں تھے، اللہ کے نبی کے سجدے لمبے لمبے ہوتے، رکوع بھی لمبا ہوتا، قرات بھی لمبی ہوتی، لمبی دعا بھی لمبی ہوتی، ہم مسل سب چھوڑ ڈالے، دعائیں چھوڑ دیے، لمبی نمازیں، ذکر، قرآن کی تلاوت سب چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی کا گھر کیسا ہے کہ سجدہ بھی جو ہے کر نہیں سکتے، بیوی لیٹی ہوئی ہے تو وہ پیر کھینچ لیتی ہے تو سجدہ کرتے ہیں، اتنا چھوٹا گھر۔ آج ہمارے گھر ایسے ہے، کتنا بڑا گھر ہے تو ابھی ہرس، کیا ہے گھر، فلاں کا دیکھو، فلاں کا دیکھو، اتنا چھوٹا گھر ہے ہمارے پاس، ہے تو بھی ناشکری، بڑے بڑے گھر ہے تو بھی ناشکری، اے سی ہے تو بھی ناشکری، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ ڈیمانڈ، یہ ڈیمانڈ، شوہر کو پریشان کرتی ہے عورتیں، بیچارہ دن بھر کما کے آتا ہے، دن بھر باہر تمہارے لیے، تم کو گھر میں رکھ کر تم کو آرام پہنچانے کے لیے وہ خود تکلیف اٹھا کر آتا ہے، تو تم کو چاہیے تھا کہ تم جو ہے اس کو سکون دیتے، اس کو ریلیکس کرتے، اس کو ریلیکس کرنے کے بجائے اس کو اور ٹینشن میں ڈال دیتے۔ وہ بہت محنت کر کے آیا ہے اور جو ہے اس کو ذہنی سکون اب چاہیے گھر میں، اس کو اب سکون کے بجائے اس کو تانا دیا جاتا ہے، اس کو طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہے، اب کیا ہوگا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی تھی؟ اللہ کے نبی کی بیوی ہے، گھبرا کر جب پہلی وحی آئی تو اللہ کے نبی گھبرا گئے، یعنی پہلی بار جب اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے نبی کو سمجھ میں نہیں آیا کیا کہ ہوا، کیا کہ ڈر گئے،
اور گھر میں آ کر جو ہے آپ چادر اوڑھ کے سو گئے ڈر کر، تو بیوی جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دی کہ آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، لوگوں کے غریبوں کو مدد کرتے ہیں اور کمزوروں کو مدد کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، آپ ٹینشن مت لیجئے، آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، ہمت دیتی ہے کون؟ اللہ کے نبی کو تسلی دیتی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹینشن دیتے آنے والے، تو یہ نہیں۔ تو اسلام کیا سکھاتا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیوی کے لیے کہا گیا کہ شادی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ جو ہے بیوی شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ بنے۔ ہم اگر شوہر کو پریشان کریں گے تو ہم آخرت میں کیسے سکون پا سکتے؟ دنیا میں اس کو تکلیف دے سکتے ہیں لیکن آخرت کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں؟ کیا آخرت میں ہم سکون کی زندگی جی سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جنت کی حوریں کہتی ہے، جو عورتیں شوہر کو پریشان کرتی ہے دنیا کے اندر، تو جنت کی حوریں کہتی ہے کہ اے دنیا کی عورتوں، یہ چند دن کا مہمان ہے، تمہارے پاس رکا ہوا ہے، تم اس کو تکلیف مت دو، یہ آخرت میں آئے گا۔ تو اس لیے جو ہے ہم اپنی زندگی میں سیرت کو سامنے رکھیں، اللہ کے نبی کی بیویوں کی زندگی کو پڑھیں اور ان کے ایک ایک عمل کو دیکھیں حضرت۔ اور جب آپ کھانا پکائیں تو ذکر کرتے ہوئے کھانا پکائیں، کیونکہ ذکر کرتے ہوئے آپ ترکاری کاٹیں گے یا جو ہے چاول دھوئیں گے، چاول پکائیں گے، تو ذکر کے ساتھ پکایا ہوا کھانا بہت لذیذ بنتا ہے اور ذکر کے اثرات اس کھانے میں بھی پہنچتے ہیں، اور جب کھانے میں بھی پہنچیں گے تو شوہر اس کو کھائے گا تو وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا، اور بغیر ذکر کے پکائیں گے تو اس کھانے میں کوئی لذت نہیں ہوگی۔ ایک اللہ والے کو بلایا گیا، ایک اللہ والے ایک گھر میں کھانے کے لیے گئے، تو کھانا کھائے تو بہت ہی مزہ آیا ان کو، تو انہوں نے بتایا شوہر کو کہ تمہارے گھر کا کھانا بہت اچھا ہے، تو بتایا گیا کہ میری بیوی جو کھانا پکائی ہے وہ کھانا پکانے میں 25 بار سورہ یاسین پڑھی ہے۔ آج ہم پڑھتی ہیں ان کو ایک بار بھی سورہ یاسین پڑھنے کی توفیق نہیں۔ اللہ کے نبی کیا بولے؟ سورہ یاسین جو شخص صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے، شام تک جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سورہ واقعہ کی ڈیلی تلاوت کرو، سورہ واقعہ پڑھیں گے کبھی تم کو فائنانشیل پرابلم نہیں ہوگا، ڈبل پرابلم نہیں آئے گا۔ آج ہم چھوڑ دیے، برکت کی چیزوں کو چھوڑ دیے۔ نماز کتنی بڑی دولت ہے، فیہ شفا، اس میں شفا ہے، نماز میں شفا ہے۔ بیماریاں دوڑتی ہے نماز پڑھنے سے، نہیں پڑھنے سے بیماریاں آتی ہیں۔ قرآن میں شفا ہے، فیہ شفاء للناس، قرآن میں شفا ہے، نماز میں شفا ہے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور نماز کو چھوڑ دیا ہے، اور ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے، کیسے بڑھ سکتی ہے؟ تو اس لیے محترم مائیں اور بہنیں پردے کا اہتمام کرے اور شوہر کا شکر ادا کرے، شوہر کو خوش کرے اور بچوں کی اچھی تربیت کرے
نماز کا اہتمام کرے. قرآن اگر نہیں آتا ہے تو قرآن سیکھنے کی کوشش کرے اور پڑھے, اس کا مزہ لے. صحابیات قرآن پڑھ کے مزہ لیتی تھی, ان کے گھر میں برکتیں اترتی تھیں. تو ہم بھی جتنا قرآن شریعت کے حساب سے چلیں گے اتنا ہماری دنیا کی زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی. دنیا میں ہم کو جنت کے مزے آئیں گے. جتنا ہم شریعت سے ہٹیں گے تو نرکم, ہماری دنیا نرکم بنے گی. اس لیے جو کچھ بیان کیا گیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو, سننے کو قبول فرمائے, اور ہم کو جو کچھ باتیں بتائی گئی ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.